ایک ایسی پنجابی فلم جو مکمل تیار ہونے کے باوجود 4 سال تک ریلیز نہ ہو سکی۔ کیا ستلج واقعی ایک سچی کہانی پر مبنی فلم ہے یا صرف حقیقی واقعات سے متاثر ہو کر بنائی گئی ایک فلم ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ستلج کے پیچھے چھپی پوری کہانی۔ ستلج ایک پنجابی فلم ہے جس کا پرانا نام پنجاب 95 تھا۔ اس فلم میں مرکزی کردار ادا کرنے والے اداکار کا نام دلجیت دوسانجھ ہے۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک اہم بات بتانا بہت ضروری ہے۔ فلمیں صرف تفریح یا وقت گزارنے کے لیے نہیں بنائی جاتی، بلکہ کچھ فلمیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو قوموں کو اپنی تاریخ اور اپنے ماضی کے تلخ واقعات کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ یہ فلمیں نئی نسل کو یہ سمجھنے کا موقع بھی دیتی ہیں کہ ماضی میں ان کے بڑوں کے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے کن حالات کا سامنا کیا اور ان واقعات سے کیا سبق سیکھا جا سکتا ہے۔ ناظرین، ایسی ہی کچھ کہانی ہے اس فلم کی۔ آج ہم ایک ایسی فلم کے بارے میں بات کریں گے جس نے ریلیز ہونے سے پہلے کئی سال مشکلات کا سامنا کیا اور بڑی مشکلوں کے بعد ریلیز ہوئی بھی تو صرف ایک دن کے بعد اسے پورے انڈیا میں بین کر دیا گیا۔ ناظرین، آخر اس فلم میں ایسا کیا تھا؟ اس کی کہانی کس اہم شخصیت سے جڑی ہے اور کیوں اس فلم نے اتنا بڑا ایشو کریٹ کیا؟ یہی سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کریں گے اس اہم اور مرکزی کردار کی جس کے گرد اس فلم کی پوری کہانی گھومتی ہے۔ اس کردار کا نام ہے جسونت سنگھ کھالڑا۔ ناظرین، جسونت سنگھ کھالڑا 1952 میں بھارت کے پنجاب کے علاقے کھالڑا میں پیدا ہوئے۔ وہ پیشے کے لحاظ سے بینکر تھے، لیکن بعد میں انسانی حقوق کے معاملات میں سرگرم ہو گئے۔ 1990 کی دہائی میں جب پنجاب میں حالات بہت خراب تھے، اس دوران انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ بہت سے پنجابیوں کو گرفتار کرنے کے بعد لاپتہ کر دیا گیا اور ان افراد میں سے بعض کی لاشوں کو سرکاری ریکارڈ میں لاوارث ظاہر کر کے مختلف شمشان گھاٹوں میں ان کی آخری رسومات ادا کی گئیں۔ کھالڑا نے مختلف سرکاری ریکارڈ، خاص طور پر شمشان گھاٹوں کے اندراجات کا جائزہ لیا، جس میں انہیں 2 سے 3 ہزار لوگ ایسے ملے جو لاپتہ تھے اور جن کو لاوارث کہہ کر جلا دیا گیا تھا۔ شمشان گھاٹ کا ایک اصول تھا کہ وہ جتنے بھی مردوں کو شمشان گھاٹ میں اتارتے تھے یا جلاتے تھے، ان کا ریکارڈ اپنے پاس محفوظ رکھتے تھے، اور کھالڑا صاحب کو وہ ریکارڈ بھی ملے جن میں یہ بھی لکھا تھا کہ کس بندے کو کون سا پولیس افیسر شمشان گھاٹ چھوڑ کر گیا۔ ان پولیس افسران کے نام بھی اس میں درج تھے۔ کھالڑا صاحب نے یہ سارے ریکارڈ عوام کے سامنے پیش کیے اور کھالڑا صاحب نے اس وقت کے جو کرتا دھرتا تھے ان سے یہ اپیل کی کہ اگر آپ نے لاپتہ افراد کو جلا دیا ہے تو کم از کم ان کے ورثاء کو یہ بتایا جائے کہ کس لاپتہ افراد کو کس شمشان گھاٹ میں اتارا گیا، یعنی اس کی آخری رسومات کس شمشان گھاٹ میں ادا کی گئی، تاکہ ان کے ورثاء کو کچھ تسلی ہو جائے۔ دوسری طرف اس وقت کے حکمران یا جو اس متعلقہ ادارے تھے، ان کا موقف یہ تھا کہ جتنے بھی لوگ یا جن کے بارے میں کھالڑا صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ وہ لاپتہ ہیں، وہ لوگ لاپتہ نہیں ہیں، بلکہ کینیڈا، امریکہ یا اور یورپ کے دیگر ممالک میں جا کر دہاڑیاں لگا رہے ہیں۔ لیکن ناظرین، جب معاملات طے نہ پائے گئے اور حالات شدت اختیار کر گئے تو پھر وہ ہوا جس کی وجہ سے آج ستلج فلم کو بین کیا گیا۔ ناظرین، 6 ستمبر 1995 کو عینی شاہدین کے مطابق جسونت سنگھ کھالڑا اپنے گھر کے باہر گاڑی صاف کر رہے تھے کہ اتنے میں ان کے گھر کے باہر سکائے بلو وین آ کر کھڑی ہوئی جس میں چند لوگ سوار تھے۔ انہوں نے کھالڑا صاحب کو زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اغوا کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ اس وقت پولیس نے انہیں حراست میں لینے سے انکار کیا اور کئی دن تک ان کے بارے میں کوئی واضح معلومات سامنے نہ آئیں۔ ان کی اہلیہ نے سپریم کورٹ کا رجوع کیا
تاکہ ان کا سراغ لگایا جا سکے۔ سپریم کورٹ نے اس کیس کی تحقیقات بھارت کی سب سے بڑی تحقیقاتی ایجنسی CBI کو دی۔ CBI نے تحقیق کے بعد رپورٹ عدالت میں پیش کی اور عدالتی کارروائی کے بعد عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ کھالڑا صاحب کو اغوا کیا گیا تھا اور اغوا کاروں نے کچھ دن بعد انہیں قتل کر کے ان کی لاش کو دریائے ستلج میں پھینک دیا۔ ناظرین، یہاں آپ کو یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ اس فلم کا نام پنجاب 95 تھا، لیکن بعد میں ستلج رکھا گیا، اور وہ ستلج نام اس وجہ سے رکھا گیا کیونکہ جسونت سنگھ کھالڑا کی لاش کو دریائے ستلج میں پھینکا گیا۔ ناظرین، تحقیقات میں یہ بھی سامنے آیا کہ ان اغوا کاروں میں کچھ پولیس اہلکار بھی شامل تھے۔ اس مقدمے میں کئی سابق پنجاب پولیس اہلکاروں کو سزا سنائی گئی۔ سپریم کورٹ نے ان میں سے کچھ افراد کو عمر قید کی بھی سزا سنائی۔ ناظرین، آج کئی سالوں بعد جسونت سنگھ کھالڑا کو فلم ستلج کی وجہ سے یاد کیا گیا۔ جسونت سنگھ کھالڑا کو بہت سے لوگ انسانی حقوق کی جدوجہد کی ایک اہم علامت سمجھتے تھے، جبکہ ان کا کیس آج بھی بھارت میں 1990 کی دہائی کے پنجاب پر ہونے والی بحث کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس فلم کے تمام اداکار اس فلم کو لے کر بہت سنجیدہ اور پرجوش تھے۔ ناظرین، آج بھی فلم ستلج کو لے کر بہت سے سوال ایسے ہیں جو لوگ پوچھنا چاہتے ہیں۔ فلم ستلج کی وجہ سے اتنا ایشو کیوں ہوا؟ کیا اس فلم میں دکھائی گئی کہانی حقیقت ہے؟ کیا اس فلم میں جس مرکزی کردار پر بات کی اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا؟ فلم کا نام پہلے پنجاب 95 تھا، بعد میں ستلج کیوں رکھا گیا؟ فلم جب تیار ہو گئی تو بار بار سینسر بورڈ کی جانب سے تبدیلیوں کا کیوں کہا گیا؟ فلم 4 سال سے ریلیز کیوں نہ ہو سکی؟ اور بھی بہت سے ایسے سوال ہیں جو پنجاب کے نوجوان آج پوچھ رہے ہیں، کچھ سوشل میڈیا پر اور کچھ احتجاج کی شکل میں سڑکوں پر نکل کر۔ ناظرین، اس فلم کو لے کر انڈیا کے پنجاب میں بہت جوش و خروش اور خاص کر نوجوان نسل کے ذہن میں بہت سے سوال پیدا ہو چکے ہیں۔ ناظرین، اسی پر اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ ہمیشہ وہی قومیں کامیاب ہوتی ہیں جو اپنے ماضی سے سبق سیکھتی ہیں اور اپنے ماضی کی غلطیوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل HP ڈیجیٹل گلوبل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔